اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ عشاء کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ آج بھی ہم لوگ ایک بات سنیں گے۔ دیکھیے، ایک حدیث ہے سنن ترمذی کے اندر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ تعالی قسوة للقلب وإن أبعد الناس من اللہ القلب القاسی۔ فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں نہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں نہ کیا کرو۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ زیادہ بات کرنا بغیر اللہ کے ذکر کے دلوں کی سختی کا ذریعہ ہے، دلوں کی سختی کا ذریعہ ہے۔ اور پھر فرمایا کیوں روکا؟ اگر دل سخت ہو جائیں گے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: ابعد الناس من اللہ، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ آدمی ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ آدمی ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ سخت دل والا آدمی اللہ سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ یہ حدیث حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر کلام کیا ہے۔ تو اس حدیث میں بہت ہی اہم بات ہے۔ ہم کو چاہیے کہ زیادہ بات نہ کریں، زیادہ بات نہ کریں، ضرورت کے مطابق بات کریں، ضرورت کے مطابق بات کریں۔ اور بات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، بات کرتے کرتے یہ سب کرتے رہنا چاہیے۔ بات کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، باتوں کے درمیان ایسے کرنا چاہیے۔ اگر بات کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں ہے بیچ میں، اور زیادہ کلام کر رہے ہیں، زیادہ بات کر رہے ہیں، تو یہ دل کی سختی کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایسے میں دل سخت ہو جاتا ہے، ایسے میں دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور جب دل سخت ہو گیا تو اللہ سے بہت دور ہو جائیں گے، اللہ سے بہت دور ہو جائیں گے۔ تو سخت دل کی نرمی کے لیے کئی کام ہوتے ہیں، کئی کام ہوتے ہیں۔ اب سوچئے کہ دل سخت ہو گیا تو اللہ سے دور ہو جائیں گے، تو دل کو نرم رکھنا چاہیے۔ کیسے؟ اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کا ذکر کر کے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور شکایت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل سخت ہو گیا ہے، میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتلایا، کہا کہ اطعم المسکین، مسکین کو کھانا کھلاؤ، مسکین کو کھانا کھلاؤ، اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، یعنی اس کی دیکھ بھال کرو، کفالت کرو، اس کی ضرورتوں کو پورا کرو، یتیم آدمی کے۔ تو یہ دلوں کی سختی کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ مسکین کو کھانا کھلانے سے دل نرم ہوتا ہے، اور یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنا، ان کی کفالت کرنا، ان کی ضرورتوں پر کام آنا۔ اچھا، کیسے معلوم ہوگا کہ دل سخت ہو گیا ہے؟ یہ بھی بات تو جاننا، کیونکہ دل سخت ہو گیا تو بولے تو اللہ سے دور ہو گیا بندہ۔ تو کیسے معلوم ہوگا کہ بندہ کا دل سخت ہو گیا ہے؟ دیکھیے، سخت دل ہونے کا مطلب یہ ہے، جیسے کہ شیخ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ دل کے سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حالات، واقعات سے وہ عبرت، موعظت نہ پکڑے، نصیحت حاصل نہیں کر رہا ہے۔ حالات بگڑ رہے ہیں، واقعات ہو رہے ہیں، تو اس سے نصیحت حاصل نہیں کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی سیلاب آ گیا، باڑھ آ گیا، ڈوب گیا، اسے
عبرت حاصل کرنا کہ ایک عذاب ہے، ایک عذاب ہے، کچھ حادثہ ہو جاتا ہے، کچھ پریشانی ہو جاتی ہے، تو اس سے نصیحت پکڑنا، عبرت حاصل کرنا، سدھرنا، اور واعظ اور نصیحت سے کوئی اثر نہیں ہونا۔ دل کی سختی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نصیحت سن رہا ہے، نصیحت سن رہا ہے، کوئی نصیحت کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے ذکر کے بجائے فضول باتوں سے قلوب انسانی سخت ہو جاتے ہیں، دل، انسان کے دل اللہ کے ذکر نہیں کر رہا ہے، دوسری فضول باتیں کر رہا ہے، اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے، اور نہایت ہی بدبختی ہے، یہ نہایت بدبختی ہے، بولے تو بدنصیبی ہے۔ یہ دل کا سخت ہو جانا بہت بدنصیبی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافر، منافق، مشرک کے بارے میں یہ کہا کہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ کچھ دل ایسے ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، پتھر اللہ کے ڈر سے پہاڑ سے لڑھک کر کے گر جاتے ہیں، لیکن کچھ دل ایسے ہیں کہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ محمد بن عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الاحوذی جو ترمذی کی شرح ہے اس کے اندر لکھتے ہیں کہ دل سخت ہو جاتا ہے تو کیا کیا ہوتا ہے؟ آدمی حق کو سننے سے دور بھاگتا ہے، حق کو سننے سے دور بھاگتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی میں خلط ملط ہو جاتا ہے، اچھے برے سب کے ساتھ وہ فرق نہیں کر پاتا ہے، اچھے برے انسان سب کے ساتھ وہ رہتا ہے، فرق نہیں کر پاتا ہے، اور آدمی کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، ڈر کم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ڈر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور رونا دھونا کم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے مومن بندے اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ روتے ہیں، راتوں میں تنہائیوں میں روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تنہائیوں میں روتے ہیں، لیکن جن کا دل سخت ہو جاتا ہے نا، وہ رونا کبھی نہیں ہوتا ہے، ان کی آنکھوں کے پانی سوکھ جاتے ہیں، آنکھوں کا جو پانی ہوتا ہے اللہ کے ڈر سے نکلتا ہے وہ پانی سوکھ جاتا ہے۔ لیکن دیکھیے الٹے سیدھے باتوں میں روئے گا، وہ الٹے سیدھے باتوں میں روئے گا، کوئی تو عورت کے چکر میں روتا ہے، تو کوئی کسی اور چیز میں روتا ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے نہیں روتا ہے، وہ دل سخت ہے، وہ دل سخت ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں دار بقا یعنی آخرت کے یاد سے بندہ غافل ہے، آخرت کی یاد سے بندہ غافل ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدمی کی بدبختی کی پہچان چار چیزیں ہیں، آدمی کی بدنصیبی اور بدبختی کی پہچان چار چیزیں ہیں۔ پہلی بات ہے قسوۃ القلب، دل کا سخت ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا آدمی کی بدبختی اور اس کی بدنصیبی کی پہچان ہے۔ دوسری بات جمود العین، آنکھ سوکھ گئی ہے، رو نہیں رہا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، تو یہ بھی بدبختی اور بدنصیبی ہے۔ اور طول العمل، لمبے ارمان، لمبا لمبا ارمان ہے، ایسے کروں گا ویسے کروں گا ایسے کروں گا، ارمان بہت زیادہ ہے، امیدیں لمبی لمبی امیدیں ہیں، یہ بھی آدمی کی بدنصیبی کی پہچان ہے۔ اور اسی طریقے سے الحرص علی الدنیا، دنیا کی لالچ، حرص، یہ چار باتیں بدنصیبی کی پہچان ہے، بدنصیبی کی پہچان ہے۔ اور اللہ اکبر، اکثر لوگوں کے پاس یہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے اور ہمیں ذکر و اذکار کرنے کی توفیق دے، ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے دل نرم ہوتے ہیں، اور دلوں کی سختی سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تیرا قرب نصیب فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔